نحمد ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وسلم۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم چینل پہ آپ سب کو خوش آمدید۔ آج بھی ایک بہت پیاری حدیث ہے، بہت ہی پیاری حدیث ہے، بخاری شریف کی ہے۔ یہ 3038 نمبر پہ ایک جگہ موجود ہے اور ایک جگہ پہ 7172، 3038 نمبر اور 7172 ایک جگہ اور بھی موجود ہے، وہ مجھے نمبر اس وقت یاد نہیں ہے۔ بخاری شریف میں انشاءاللہ یہ حدیث موجود ہے۔ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات گرامی ہیں ان میں جو لاتعداد خوبیاں ہیں، بے شمار خوبیاں ہیں، ہمارے لیے جو ایک وہ مشعل راہ ہے، لیکن میرے نزدیک جو سب سے بڑی خوبی وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ مختصر بات کیا کرتے تھے، لیکن اس کے اندر جو معنی ہے، جو اس کے اندر مفہوم ہوتا تھا، وہ اگر ہماری سمجھ میں آ جائے تو ہماری جو زندگیاں ہیں، جو ہمارے اختلافات ہیں، جو ہماری پریشانیاں، وہ ختم ہو سکتی ہیں۔ اب یہ جو حدیث ہے، مختصر حدیث آپ نے بیان کی ہے، لیکن پوری زندگی کا خلاصہ ہی آپ نے اس میں بیان کر دیا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کا گورنر بنا کر بھیجا، تو آپ نے ان کو نصیحت کی ہے، نصیحت کہہ لیں کہ جب تم لوگوں کے پاس جاؤ تو انہیں خوشخبری دینا، انہیں نفرت نہ پھیلانا، خوشخبری دینا، نفرت نہ پھیلانا، ان کو تنگ نہ کرنا، تنگ دستی نہ کرنا، آسانیاں پیدا کرنا، اور آپس میں اختلافات کو ہوا نہ دینا، محبتیں پیدا کرنا۔ اب یہ دیکھیں، مختصر سے الفاظ آپ نے بیان کیے ہیں، لیکن اگر ہم صرف انہی پہ عمل کر لیں کہ آج جو ہمارے اختلافات ہیں، خاص طور پہ جو مذہبی اختلافات ہمارے ہیں، وہ اسی لیے کہ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، چھوٹے چھوٹے اختلافات پہ لوگوں کو کفر فتوے دے دیتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جن کو جو دین کا، اگر یہ نہیں کہ ہم اس پہ عمل نہیں کریں گے تو خدا نہ خواستہ ہم کافر ہو جائیں گے، لیکن ایسا ہی ہماری برین واشنگ ہو چکی ہے کہ ہم سمجھتے کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، اگر بات یہیں تک رہے تو پھر تو خیر ہے، یا جو کچھ میں کر رہا ہوں وہ ٹھیک ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ بات یہاں تک پہنچی ہے، جہالت یہاں تک آ چکی ہے، وہ کہتے ہیں جو ہم کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے اور دوسرے مسلک کو بھی ایسا ہی کرنا چاہیے۔ یہ بڑی خوفناک بات ہے کہ اگر جو آپ کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، آپ اپنے اس پہ قائم رہیں، لیکن کہتے ہیں کہ دوسرا ایسا نہیں کرے گا تو وہ کافر ہے۔ نفرتیں پھیلا رہے ہیں، اور یہ نفرتیں کہاں سے آ رہی ہیں؟ ممبر رسول سے، صلی رسول سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی وصیت کی ہے، کیسی نصیحت کی ہے معاذ بن جبل کو کہ ان کو خوشخبری دینا، ان میں نفرتیں نہ پھیلانا، تنگی نہ پیدا کرنا ان کے اندر۔ دین تنگی نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے، دین میں تنگی نہیں ہے، دین تو بہت وسیع ہے۔ وہ میں پہلے اس پہ بیان کر چکا ہوں، ابو قریظہ والا واقعہ، کہ ایک جنگ سے واپس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے لشکر کو کہیں اور بھیجنا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ ابو قریظہ ایک وادی ہے، وہاں جا کے عصر کی نماز ادا کرنی ہے، اس سے پہلے نہیں کرنی۔ اب جہاں سے گزرے وہ جو صحابہ جب روانہ ہوئے تو رستے میں نماز عصر کا وقت آ گیا۔ آدھے صحابہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قول پہ، حکم پہ عمل کیا کہ جی ہم نماز وہاں جا کے پڑھیں گے، اور آدھے نے اس پہ عمل کیا کہ نماز وقت پہ پڑھنی چاہیے۔ اب دیکھیں یہاں اختلاف ہوا ہے صحابہ میں، اور بہت بڑا اختلاف ہوا ہے، نماز کے بارے میں اختلاف ہوا ہے کہ آدھے صحابہ نے وہاں نماز ادا کر لی اور آدھے نے وہاں پہنچ کے کی۔ اب اگر ہمارے جیسے دور کے، ہم جیسے جاہل لوگ ہوتے تو آدھے صحابہ بھی تو ضرور کفر کا وہ فتویٰ لگا ہی دیتے، لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ کو پتہ چلا تو آپ نے کسی کو بھی برا نہیں کہا۔ اب ہمارے اختلافات کی ایسی باتیں ہیں جو خدا نہ خواستہ اس سے بندہ کافر نہیں ہو جاتا،
کہ یہ نہ کرو گے تم کافر ہو جاؤ گے، یہ نہ کرو گے تم کافر ہو جاؤ گے، یہ ہماری جہالت ہے جو ہم ایک دوسرے کے ساتھ نفرتیں پال رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ بات کرنا گوارا نہیں کرتے، کسی کی مسجد میں نماز پڑھنا پسند نہیں کرتے، کسی کے پیچھے نماز پڑھنا پسند نہیں کرتے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی حدیث میں واضح کر دی کہ خوشخبری دینا لوگوں کو، لوگ تمہارے پاس آئیں تو خوش ہو۔ وہ پچھلے دنوں ایک امام صاحب کا میں سن رہا تھا خطبہ، بہت پیاری انہوں نے بات کی، بہت ہی پیاری بات کی۔ اللہ کرے کوئی ایسے لوگ پیدا ہوں جو امت کو اس طرح کی طرز پہ لے کے آئیں۔ انہوں نے کہا کہ انسانی جسم خوبصورت لگتا ہے جب پورا جسم ہو، تو اگر ہم جسم کے اعضاء کاٹ کے ایک ٹیبل کے اوپر رکھ دیں، اس جسم سے خوف آئے گا، نفرت ہوگی اس سے، اس کو کوئی بھی دیکھنا یا اس کے پاس بیٹھنا پسند نہیں کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ یہی دین کا حال ہے، اگر دین متحد رہے گا، ایک رہے گا، جو ہے ایک ہی ہے، لیکن بدقسمتی سے ہم نے اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے، کہ اس طرح کر دیا ہے کہ لوگ اسلام سے نفرت کرنے لگے۔ اگر کوئی غیر مسلمان ہونا چاہے تو وہ کیا کرے گا؟ وہ ایک مسلک والا کہے گا کہ یہ اگر میرے پاس آؤ گے تو مسلمان ہے، دوسری طرف جاؤ گے تم کافر ہے۔ دوسرا کہے گا میرے پاس مسلمان نہیں ہے، اصل میں اسلام کا ٹھیکیدار میں آیا ہوں، دوسرا کافر ہے۔ یعنی وہ کہے گا کہ اگر میں نے اسلام کے اندر داخل ہو کے بھی کافر ہی رہنا ہے تو پھر میں ویسے ہی ٹھیک ہوں۔ یہ بڑے افسوس کے ساتھ میں بات کر رہا ہوں کہ ہمارے ہاں یہ چیزیں ہو رہی ہیں۔ خدارا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کو ضائع نہ کریں، لوگوں کے اندر آسانیاں پیدا کریں، خوشیاں پیدا کریں۔ جنت بہت بڑی ہے، اللہ کی بہت بڑی جنت ہے، اور اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر امتی کے لیے بنائی ہے۔ جس نے ایک دفعہ بھی کلمہ سچے دل سے پڑھ لیا وہ انشاءاللہ ایک نہ ایک دن ضرور جنت میں جائے گا۔ بخاری شریف میں یہ حدیث مختلف الفاظ کے ساتھ کم و بیش 15 دفعہ آئی ہے۔ یہ تو میری نظروں سے گزری ہے، واللہ عالم اس سے زیادہ بھی ہو، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ایک دفعہ بھی سچے دل سے کلمہ پڑھ لیا وہ ایک نہ ایک دن جہنم سے ضرور نکلے گا اور جنت میں ضرور جائے گا۔ اور وہ مولوی جو لوگوں کو کفر کے اور جہنم کے فتوے لگاتے ہیں وہ اس دن کیا کریں گے؟ خدارا لوگوں کے درمیان محبتیں پیدا کریں، ان کو ہم سارے مسلمان ہیں، سارے ایک ہیں، سارے نبی کے امتی ہیں، ہر کوئی اللہ کو مانتا ہے، آخرت کو مانتا ہے، تو دوسروں کے نفرتیں پیدا نہ کریں، آسانیاں اور محبتیں پیدا کریں۔ اور وہی باتیں جو میں اکثر کہتا ہوں کہ نماز کی پابندی کریں، خدارا نماز کسی حال میں نہ چھوڑیں۔ وہ مسلم شریف کی حدیث بڑی دفعہ بیان ہو چکی ہے 247 کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ ہمارے اور مشرکین کے درمیان جو فرق ہے وہ نماز ہے، یعنی کہ نماز ہی ایک مسلمان اور کافر کے درمیان فرق ہے۔ جو نماز پڑھتا ہے وہ مسلمان ہے، نہیں پڑھتا تو پھر وہ ہم اس کے کلمے کا احترام کریں گے، عملاً تو وہ کافر ہے۔ اور دوسری بات، کسی کو تنگ نہ کریں، کسی کی بد دعائیں نہ لیں، ہر کے لیے آسانی پیدا کرنے کی کوشش کریں، اور حدیث کا مطالعہ ضرور کریں۔ میں بارہا یہ کہہ چکا ہوں کہ حدیث کی کتب کا اگر مطالعہ ہم کر لیں تو ہمیں پتہ چلے کہ جو ہمیں دین بتایا جا رہا ہے وہ تو سارا غلط ہے، سارا تو نہیں لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو غلط دین بیان کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس اکثر لوگوں کے پاس جو دین ہے وہ پڑھا ہوا نہیں ہے، وہ سنا ہوا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا سارے لوگ غلط سناتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو امت کو توڑنے کا کام کرتے ہیں۔ اس لیے حدیث خود پڑھیں، اس کو آگے پہنچانے کی کوشش کریں۔ وہ بڑی دفعہ حدیث میں بیان کر چکا ہوں، بخاری شریف میں اور سنن ابی داؤد میں 366 نمبر ہے، اور بخاری شریف میں اس کا نمبر ہے 2492 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اے علی، اگر تیری رہنمائی سے ایک شخص بھی رائے ہدایت پہ آ گیا تو تیرے لیے 100 سرخ اونٹ صدقہ کرنے سے بہتر ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ کوئی ہمارا بیان سن کے اللہ کرے کوئی بے نمازی نماز پڑھنا شروع کر دے، کوئی ظلم کرنے والا، جھوٹ بولنے والا اور دین کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے والا اس سے باز آ جائے۔ کوئی مسلمان مرد جو اس نے داڑھی نہیں رکھی وہ داڑھی رکھ لے۔ داڑھی رکھنا بہت ضروری ہے، اس کے بارے میں ماشاءاللہ کافی بیان ہو چکے ہیں۔ مسلم شریف میں حدیث ہے 603، اور بخاری شریف میں ہے 2958 کہ 5928 بخاری شریف میں، اور مسلم شریف میں 603 اور 604
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مشرکین کی مخالفت کرو. ایک جگہ الفظ مشرکین ہے اور ایک جگہ ہے کہ آتش پرستوں کی مخالفت کرو. وہ داڑیاں نہیں رکھتے، تم داڑیاں رکھو، اب مونچھوں کو کم کرو. یعنی کہ آتش پرست اور جو مشرک ہیں وہ داڑیاں نہیں رکھتے. مسلمان کے لیے داڑھی رکھنا فرض ہے. اگر بیان اچھا لگے تو آگے بھی سینڈ کر دیا کریں. اللہ کرے کہ بیان سنیں اور کسی چیز پہ عمل کر لے تو ہمیں بھی کچھ ثواب مل جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ اس کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.